ننگے من کیوں بولا کہ اسلام نظام نشتا چار تقبل حق کے لیے سعید مناری گی دامت کیوں بولا کہ در شکر اور تمام ظلموں جو ہے کمر سے دا پولیس پاگل ارے بنا کے نصیب نہیں کہا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہم نے آج کے اس اجلاس میں شرکت کے لیے رات 1 بجے سے بہاول نگر سے شروع کیا تھا سفر۔ ہم صبح نماز صبح کے وقت ملتان پہنچے، وہاں سے بدریہ و اتحاد آنا تھا، کچھ لیٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں حاضری میں کچھ تاخیر ہوئی اور آپ حضرات کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، جس کے لیے میں معذرت تھا۔ تاہم جس بھی حالت میں ہوں، حق سے وعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا۔ یہ سرزمین جس کے ہم باشندے فرزندان اسلام کی تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے باشندے اس ملک میں آئین شریعت کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں اور کتاب و سنت کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب و سنت کے زیر سایہ پر ہم کہتے ہیں کچھ طور پر یہ نہیں ہوتا کہ مسجد کی الماریوں میں قرآن کریم پڑھا رہے، نمازوں میں تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا رہے اور ہم یہ سمجھے کہ ہم قرآن کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن و سنت کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں فیصلے قرآن کے قانون کے مطابق صرف الماری تک یا ممبر و محراب تک قرآن و سنت کو محفوظ نہ کیا جائے، بلکہ عدالت کچہریوں میں بھی اس کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے۔ یہ وہ آرزو ہے کہ جسے 40 سال ہو گئے ابھی تک پایا تکمیل کو نہیں پڑا۔ سیاسی بساط پر آنے والوں میں اس سرزمین کی دینی حیثیت کو محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ وعدے کیے ہیں اور ان وعدوں کو اپنا مقصد پورا ہو جانے کے بعد نہایت سنجیدگی کے ساتھ پسنداز کیا ہے۔ اسلام کے معاملے میں موجودہ حکمرانوں نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اتنے خوبصورت وعدے کیے اور اتنی شرمناک خلاف ورزیاں کی کہ اس سے پہلے کسی دور میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جدوجہد ایک فیصلہ کن موڑ پر آن پہنچی۔ اسلامی نظام کی مسلسل
قیام میں تاخیر کی وجہ سے غیر ملکی نظریات کو یہاں فروغ ملا. مغربی سامراج کے ایجنٹوں نے فحاشی، عریانیت اور بے حیائی کے ایسے اڈے قائم کیے ہیں کہ جس آتش فشاں میں ہماری نئی نسل جل رہی ہے اس پر لاگین اور کنگس فراست کی سرگرمیاں مستقبل. انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو آزاد ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود جس قوم سے آزادی حاصل کی گئی ہے اسی قوم کا قانون اپنے گلے سے لگائے ہوئی. میری مراد یہ کہ برطانوی قانون ابھی تک ہماری قومی ضرورت بنا ہوا ہے اور اس سے 40 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے. یہ آنے والا وقت بتائے کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود جن لوگوں نے اس قوم پر برطانیہ کا قانون مسلط رکھا وہ محب وطن ہیں یا غدار ہیں. یہ آنے والا وقت ثابت کرے قوم کے غداروں کی جب تاریخ مرتب ہوگی اور انہیں احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا تو سب سے بڑے غدار اس قوم کے وہ ثابت ہوں گے جنہوں نے اتنا طویل عرصہ اس بھولی بھاری قوم پر خدا اور رسول کے شہدائیوں پر قرآن و سنت کے شہدائیوں پر انگریز کا قانون ہے. یہ اتنی بڑی غداری کہ اس کے مرتکب جو زندہ ہوں گے انہیں سزا بھگتنا ہوگی اور جو مر چکے ہوں گے ان کے ڈھانچے قبروں سے نکال کر انہیں سزا دی جائے گی تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کہ قوم کے غداروں کا کیا انجام ہوا کرتا. ہمارے بعد آزاد ہونے والی قومیں بین الاقوامی سطح پر اپنے وجود کو منوا چکی. انگریز کی زبان اور انگریز کے قانون کو اپنائے بغیر ترقی کے مراحل طے کر چکی. لیکن ہم 40 سال گزر جانے کے باوجود ابھی قومی سطح پر ناوالے. اسلام کو متنازع بنا کر دینی بساط پر تنازعات کو ہوا دے کر یہ ثابت کیا گیا کہ اسلام کو ایک متنازع شے ہے جس پر عمل کرنا ممکن ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ عیسائیت کو متنازع نہیں ہونے دیا گیا اس قوم میں، اس ملک میں. قادیانیت کو متنازع نہیں ہونے دیا گیا. اس سرزمین پر آغا خانیت کو متنازع نہیں ہونے دیا گیا. جتنے تنازعات ہیں وہ اسلام کے حوالے سے، جتنے تنازعات ہیں وہ دین کے حوالے سے. جب بھی لڑتے ہیں مذہب کے حوالے سے مسلمان لڑتے ہیں. کیوں؟ یہ پاگل تو نہیں ہو گئے. میں الزام لگاتا ہوں کہ یہ لڑتے نہیں، انہیں لڑایا جاتا. امریکن لابی کے پالتو ایجنٹ اس سرزمین پر اسلام اور مسلمانوں کا نظریاتی مستقبل تباہ کرنے کے لیے مذہب کے حوالے سے تنازعات کو ہوا دے رہے ہیں اور اس میں بعض خوشنما لیکن
بدبودار چہرے ملوث جن کی زیر زمین وفاداریاں دشمنان اسلام سے وابستہ ہے، بظاہر وہ دوستانہ معاملے میں دشمنی کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنا ہوگا۔ شیب اور قوموں کی زندگی میں بار بار نہیں آیا کر۔ آج حالات کے جس دوراہے پر ہم کھڑے ہیں، سرخ و سفید سامراج کے عزائم اور مستقبل قریب کے لیے ان کے منصوبے روز روشن کی طرح الوان بصیرت کے سامنے واضح ہیں۔ اگر انہوں نے فرزندان اسلام کو مٹا لینے کا پروگرام بنا لیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل بچانے کے لیے آپ بھی صحیح فیصلہ کریں، نظم و ضبط کے ساتھ آنے والے حالات کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی تیاری کریں، جس کے لیے 8 اپریل صوبائی سطح پر ڈیرہ اسماعیل خان میں آئین شریعت کانفرنس سرحد کی تاریخ کے لیے ایک یادگار دن آ رہا، جس میں اسلام کے شہدائیوں نے اپنے ملی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی متحدہ قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا ہے کہ جب تک ہم زندہ اس سرزمین پر نہ امریکہ کا انقلاب آئے گا، نہ سرخ انقلاب آئے گا، انشاءاللہ اس سرزمین کا مقدر ہے محمدی انقلاب، محمدی انقلاب اور محمدی انقلاب بس۔ وہ محمدی انقلاب جس کی عملی تعبیر شاگردان رسول نے دور خلافت راستہ میں دنیا کے سامنے پیش کی، وہ عملی تعبیر ملت اسلامیہ کے ہاں متنازع نہیں ہے، متفق ہے۔ جو لوگ اس دور کو متنازع ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ خود متنازع ہو کر حرف غلط کی طرف مٹ جائیں گے، لیکن دور خلافت راستہ میں ہونے والے ملی اور قومی اقدامات کو متنازع ثابت نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی دور کی روشنی میں اس سرزمین پر انشاءاللہ ایک ایسا منصفانہ معاشرہ قائم ہوگا کہ جسے دیکھ کر پوری دنیا رش کرے۔ 8 اپریل کا اجتماع آپ کے لیے نظریاتی اعتبار سے بہت بڑا چیلنج ہے، جس کی کامیابی آپ کی کامیابی نہیں، آنے والی نسلوں کی بھی کامیابی۔ میں یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ دور اجتماعیت کا دور ہے۔ اگر آپ نے اپنی جدوجہد میں اجتماعیت اور مرکزیت کا مظاہرہ کیا تو انشاءاللہ اسلام کے دشمن عناصر مایوس ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ ابھی سے تیاری کیجیے۔ آپ میں سے ایک ہر فرد جو میری گفتگو سن رہا ہے مبلغ بن کر جائے، جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، جہاں تک آپ کی آواز پہنچ، حلقہ احباب کو آپ کے اس شکوہ کو اور آپ کے اس وقار کو ایک عرصہ تک نہ بھلا سکے، لیکن اس کے لیے آپ کو ابھی سے تیاری کرنا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا
کہ آپ میں سے کوئی فرد اس تاریخ سات اجتماع میں شرکت نہ کر سکے، میں یہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اور اتنے دوست تیار کر لیں اور لوگوں کو ترغیب دینا ہے کہ کم از کم آپ ایک فرد 100 افراد کو ترغیب دے اور اس اجتماع میں شرکت کے لیے تیار ہے۔ 8 اپریل کا اجتماع ہماری ملی اور قومی اجتماعیت کا مظاہرہ ہوگا، جس میں ہم اپنے آزاد کی تصدیق کرتے ہوئے مستقبل کے لائے عمل کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس سیلاب کو دنیا کی کوئی قوت نہیں روک سکتی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں آئندہ انتخابات میں میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، میں زندہ رہوں یا نہیں، لیکن دنیا میں بھی بہت دور دور تک گیا، مجھے ہر وقت انسانوں کو پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ پشاور کے در و دیوار سے اس وقت جو حقیقت ٹپک رہی ہے، میں نے اس شہر کے نفسیات کا جائزہ لے کر جو تاثر قائم کیا ہے، میرا امپریشن یہ ہے، میرا تاثر یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات اس شہر میں جو نتیجہ سامنے لائیں گے وہ محمد عربی کے غلاموں کی کامیابی کا نتیجہ ہوگا۔ ہم کوئی لازم نہیں جانتے، ہم مفادات، ذاتی مفادات، لالچ، چار پیسے پر بکنے والوں کو میں ان کے لیے کیا نرم سے نرم الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے پسند نہیں، ہم نے ان کے وعدے بھی دیے، ان کی قسمیں بھی سن، ایک مرتبہ نہیں متعدد بار انہیں آزما بھی لیا۔ اب انشاءاللہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے شہدائیوں کو آزمائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ملی سفر میں ہر قدم پر حق تعالی آپ کی تعریف فرمائیں اور اپنی حمایت سے مالامال فرمائیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری گفتگو کو سماعت فرمایا، اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ رات کو گنج گیٹ جی بعد عشاء انشاءاللہ گنج گیٹ میں گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی تسکین فرما۔ اے اللہ آج نہیں آنا کرتا ہوں، میں نے ابھی تک نہیں پڑھی، آپ سمجھے، اور رات 1 بجے سے جو سفر شروع ہوا ہے، آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میرے دماغ میں کتنی آوازیں گونج رہی ہیں، آپ کی یہ جو آواز ہے یہ تو بالکل میں نے سنی نہیں، اوپر سے گزر گئی ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے بعد اس سارے تقاضے پورے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے افغانستان کے بھائیوں کو اے اللہ نظریاتی منزل عطا فرما، ان کی مشکلات کو کم سے کم کرتے ہوئے انہیں اپنے عزائم میں کامیابی نصیب فرما۔ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین دور خلافت کے راستہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما، اور اس منزل کے حصول کے لیے اے اللہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما۔ ہم
وعلى آله وأصحابه وبارك